رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نیند رزق میں رکاوٹ کرتی ہے۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے رونما ہوا۔ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے۔ صدقہ دینے والے اپنے صدقہ کے سائے میں ہوں گے۔ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں یا دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے، جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ جس نے وضو ہونے کے باوجود وضو کیا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ اہل جنت کے بدن پر بال نہ ہوں گے اور بغیر داڑھی کے ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا معلوم ہوگا،
نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔